إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، چونکہ اجتہاد و تقلید کے اوپر شبہات اور ان کے مختصر جوابات کے عنوان سے ہمارا یہ سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے، اس کے پہلے مختلف قسم کے شبہات اور ان کے مختصر جوابات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا. آج پھر ایک شبہہ اور اس کا ازالہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. وہ یہ کہ عموماً مومنین کے ذہن میں ایک یہ بھی شبہہ پیدا کیا جاتا ہے، ایک وسوسہ پیدا کیا جاتا ہے کہ کیا غیر معصوم کو حق فتویٰ حاصل ہے یا نہیں. یعنی کوئی ایک انسان ایسا ہے جو غیر معصوم ہے، کیا وہ فتویٰ دے سکتا ہے یا فتویٰ نہیں دے سکتا. ہمارے مومنین کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جو بھی غیر امام ہے، غیر معصوم ہے، اسے حق فتویٰ حاصل نہیں ہے. فتویٰ دینے کا اگر حق کسی کو ہے تو بس امام معصوم کو ہے، ولی خدا کو ہے، حجت خدا کو ہے. خاطی اور گنہگار انسان یا عام انسان فتویٰ نہیں دے سکتا. تو آئیے ہم سیرت معصومین علیہ السلام میں دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا کوئی واقعہ یا کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی روایت ہم کو ملتی ہے کہ جس میں خود معصوم نے کہا ہو کسی فقیہ کے لیے کہ تم فتویٰ دو. تو ہم جب معصومین علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ چیزیں ملتی ہیں. خصوصی طور پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام مومنین کو اور اپنے اصحاب کو علم کلام، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، ایسے علوم سے مزین کرتے تھے، ایسے علوم سے ان کو آمادہ کرتے تھے، اور پھر ان مومنین کو، ان اصحاب کو مختلف بستیوں میں، مختلف شہروں میں بھیجتے تھے تاکہ شہروں میں اور علاقوں میں جا کر یہ مومنین کی ہدایت کر سکیں، یہ ان کو احکام شریعت بتا سکیں، احکام فقہ بتا سکیں، عقائد اور کلام کی باتیں مومنین کو بتا سکیں. لہٰذا اگر زمانے معصومین علیہ السلام میں بھی کوئی ایسا ہوتا تھا جو مومنین کی ہدایت کے لیے، یعنی فقہی اعتبار سے یا کلامی اعتبار سے یا عقائدی اعتبار سے مومنین کی ہدایت کرتا تھا اور ان کو دینی مسائل سمجھاتا تھا، تو معصومین علیہ السلام اس سے خوش ہوتے تھے، بلکہ رغبت بھی دلاتے تھے کہ تم لوگوں کو دین کی طرف لے کے آؤ، احکام دین ان کو بتاؤ، احکام دین ان کو سمجھاؤ. جیسا کہ رجال کشی میں موجود ہے، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا جو باب قائم کیا، پھر اس باب میں جو اصحاب امام محمد باقر علیہ السلام کا باب قائم کیا، اس میں جب ابان بن تغلب کی بات آئی تو وہاں پہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا کہ جناب ابان ابن تغلب یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد تھے، امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور اس قدر انہوں نے ان معصوم بارگاہوں سے علم دین حاصل کیا، علم فقہ، علم کلام، علم تفسیر حاصل کیا کہ کانا امام زمان ہی فی علم تفسیر، اس قدر علم حاصل کیا کہ علم تفسیر میں اپنے زمانے میں امام کہلائے. کانا امام زمان ہی فی علم تفسیر والحدیث والفقہ واللغت والنحو، اس قدر علم حاصل کیا کہ ان کو علم تفسیر کا امام کہا گیا، علم نحو کا امام کہا گیا، علم حدیث کا امام کہا گیا. اور اس طریقے سے ایک بہترین اور جید فقیہ اور عالم کی صورت میں جناب ابان ابن تغلب ظاہر ہوئے. لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب ابان بن تغلب سے کہا کہ قال له الامام الباقر علیہ السلام اجلس فی المسجد وفت الناس، اے ابان مسجد میں بیٹھو اور وہاں بیٹھنے کے بعد لوگوں کو فتویٰ دو. فإنی احب ان ارى بین شیعتی مثلک، اے ابان میں امام محمد باقر اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ اپنے شیعوں کے درمیان تم جیسا فقیہ دیکھوں،
تم جیسا فتویٰ دینے والا عالم علم دین دیکھوں، تم جیسا انسان باکمال انسان دیکھوں۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فقیہ ہونا، دین شناسی اپنے اندر پیدا کرنا، یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ امام یہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ تم جیسا فقیہ اپنے شیعوں کے درمیان میں دیکھوں۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ اگر کسی انسان کو محبوب امام بننا ہے تو اس کو فقیہ کا مخالف نہیں بلکہ فقیہ بننا چاہیے، اس لیے کہ امام فقیہ کو پسند کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو یہ شبہہ، یہ اشکال پیدا کیا گیا کہ کیا کسی غیر معصوم کو بھی حق فتویٰ حاصل ہے؟ تو اگر کسی غیر معصوم کو حق فتویٰ حاصل نہ ہوتا بارگاہ امام سے تو امام کو یہاں پہ ناراضگی ظاہر کرنا چاہیے تھی کہ عوام، تم عالم ہو، تم نے علم دین کو حاصل کیا، لیکن دیکھو حق فتویٰ صرف ہم کو ہے، معصوم کو ہے، تم کبھی فتویٰ دینے کی کوشش نہ کرنا۔ لیکن نہیں عزیزان گرامی، نہیں ناظرین کرام، امام محمد باقر علیہ السلام نے خود جناب ابان ابن تغلب کو یہ حکم دیا کہ اجلس فی المسجد وفتی الناس، مسجد میں بیٹھو اور فتویٰ دو۔ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ اپنے شیعوں کے درمیان تم جیسا فقیہ دیکھوں۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بارگاہ امام میں محبوب بن جائیں تو ہمیں، اگر ہم فقیہ نہیں بن سکتے تو کم سے کم ایک فقیہ کا دوست بننا چاہیے، ایک فقیہ کا طرفدار بننا چاہیے، اور ایک فقیہ سے محبت اور عقیدت رکھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور